بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا۔ وہ اتنا اہم سوال ہے کیونکہ اس چیز پہ غور نہیں کرتے۔ اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ سارا معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ سوال کیا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، کہ بچوں کی تربیت کیا ہے اور کیسے کریں۔ بچوں کی تربیت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کہ ہم بچوں کو سکھانے کا مطلب ہوتا ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ اور کیسے کریں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا، یہ تنبیہ فرمائی۔ اللہ فرمایا، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تھوڑی سی آیت مبارکہ حصہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ اس لیے واضح فرما دیا تاکہ لوگ اپنے آپ کو، ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس واقعے کے بارے میں ایک واقعہ اس حدیث آیت مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے روکو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی روکا ہے، منع کیا ہے۔ ان چیزوں سے روکو، پھر آپ کو ملے گی کیا؟ آپ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، خود بھی اور آپ کے گھر والے بچ جائیں گے۔ یہ تفسیر در منصور میں ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جب ہم خود وہ کام کریں گے تو ہمارے گھر والے بھی یہی کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت بچوں کی صحیح کرتے ہیں، لیکن بچے پھر بھی ہمارے فرما برداری نہیں کرتے۔ وہ ہم تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اپنے جیسے ہمارے دل کرتا ہے ہم ویسے سمجھاتے ہیں بچوں کو، یا اگر وہ بات نہیں مان رہا تو اس کو زبردستی منواتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس بات کا تو پھر تو وہ ان کو کہیں، پھر بھی کہنے کا حق ہے۔ کہنا تب بنتا ہے جب ہم خود عملی طور پہ کریں گے، تب ہمیں بچہ دیکھ کے ہمارے اوپر عمل کرے گا۔ کیونکہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے گھر میں، اس کو اور تو کوئی نہیں نظر آ رہا ہوتا، اس کے سامنے ہمارا کردار ہوتا ہے، یا اس کی ماں کا کردار یا اس کے باپ کا کردار ہوتا ہے، اور تو کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ خراب ہے اس لیے ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معاشرے میں تو بچہ جاتا ہے 10-12 سال کی عمر کے بعد، وہ پہلے کیا سیکھتا ہے؟ جو بچہ پہلے جو باتیں سیکھ لے گا اس کے ذہن میں وہی رہتی ہیں۔ ہمارے بچوں کی تربیت اس لیے صحیح نہیں ہوتی کیونکہ ہماری تربیت خود کی اپنی صحیح نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، وہ پہلے اپنی تربیت اچھی کر لے، پھر اس کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ آگے ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عادتوں کی تعلیم دو اپنے بچوں کو۔ 3 عادتوں کون سی؟ اپنے اولاد کو پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن پاک کی تعلیم دو۔ دیکھو اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی محبت وہ انسان سکھا سکتا ہے اپنے بچوں کو جس کے اندر خود محبت ہوگی، جس کے اندر محبت ہوگی۔ محبت صرف نعروں کا جواب دینا نہیں ہے، یہ نعرے لگانا محبت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ محبت وہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ادائیں پسند ہوتی ہیں، اس کی بندہ ادا اپناتا ہے۔ وہ ایسی ادا، سبحان اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تو ایسی ہیں کہ پوری کائنات اگر دیکھی جائے تو مکمل انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی مکمل انسان ہی نہیں ہے۔ وہ مکمل انسان ہیں۔ کسی انسان کی بھی کوئی ادا ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، یا کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی ہستی دی، نہ وہ غلطی کر سکتی ہے، نہ کسی قسم کے اس میں کوئی کمی بیشی ہے۔ وہ مکمل انسان اگر دیکھنا چاہیں دنیا میں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، وہ مکمل انسان ہیں۔ اگر جو انسان ان سے محبت کرتا ہے ان کی ادائیں ضرور اپناتا ہے، ہر عمل ان کا اپناتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہمارے اندر جو محبت ہے، ہماری محبت صرف نعرے بازی تک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے جیسے آپ نے گزاری۔
کیونکہ اللہ پاک نے بھی ہمیں پیغام دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ عملی نمونہ ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے اگر واضح ہمیں یہ فرما دیتا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ہمیں ہو سکتا ہے سمجھ نہ آتی۔ اللہ پاک نے اپنا نبی بھیجا اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، ایسے کاروبار کرنے ہیں، ایسے بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، آپ نے سب کچھ سکھا دیا۔ اگر صرف محبت کے دعوے دار بنے زبانی کلامی تو پھر تو کوئی محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر محبت ہے ہمیں تو ہمیں آپ کی اداؤں سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم پوری ادائیں اپنائیں گے تو ہمارے بچے وہی ادائیں اپنائیں گے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں گے تو پھر ہمارے بچے بھی وہی اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا قرآن پاک کی تعلیم دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پاک پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تعلیم دینے کا ہے۔ قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، اس کے بعد اس کو ترجمہ سکھائیں کہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ ہم نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام وہ ہوں کہ سارے عملی طور پہ اگر ہم خود ان چیزوں پہ عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر ہمارے بچے ہوں گے، نہیں تو ہمارا بے گلہ شکوہ بالکل ہی فضول ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر بچوں کی اچھی تربیت کی ہے لیکن وہ ہمارے بچے پھر بھی نہیں ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ اگر ہم صرف نماز روزہ پڑھنے والے ہوں گے اور ہمارے اندر کوئی ادائیں نہیں ہوں گی، پھر ہمارے بچے بھی نماز روزہ تو پڑھیں گے لیکن ان کے اندر وہ نبی کی عادت کوئی بھی نہیں ہوگی، وہ نبی کی محبت نہیں آ سکتی۔ نماز روزہ کی محبت آ سکتی ہے اگر ہم پتہ کیا ساری چیزیں ہوں، نماز روزہ بھی پڑھیں لیکن ایسے پڑھیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، جیسے عمل کیا ہم ویسے کریں گے تو ہمارے بچے بھی ویسے کریں گے۔ یہ جامع الصغیر حدیث نمبر 311۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی واضح پیغام دے دیا، آپ نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ ادب والی ہو، میرے ساتھ محبت رکھے، میرا حکم مانے، اس کے اپنی اولاد کو بندہ ادب سکھائے۔ جو انسان اپنے اولاد کو ادب سکھائے گا وہ بہترین اولاد ہوگی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی ادب ہے، آپ نے ادب سکھایا۔ جو انسان وہی چیزیں سکھائے گا اس کی اولاد وہ کامیاب ہے۔ ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، اگر ہم اپنے اولاد کو ادب سکھائیں گے تو ہمارا معاشرہ بہترین ہوگا، اور ہم سارا معاشرے کو ٹھیک اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو بچے ہیں چھوٹے، یہ کل کے جوان ہوں گے، کل انہوں نے معاشرہ آ کے ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔